اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کے اللہ والے لوگ کے پلیٹ فارم سے میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع آپ کے لیے بڑا دلچسپی کا باعث ہوگا، کیونکہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ کسی نے آج تک بات نہیں کی۔ مجھے تو نظر نہیں آیا، کسی نے کی ہوگی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اس پہ بات کی ہے۔ تو ناظرین، آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو دنیا کے اوپر جو اتارا گیا ہے وہ ایک سزا تھی یا امتحان یا آزمائش کے لیے کہ دنیا پہ اتارا گیا، کیونکہ جب بابا آدم جنت میں تھے تو اما حوا کو شیطان نے ورگلایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اور وہ پیڑ انہوں نے کھایا۔ تو کھانے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے دنیا پہ بھیجا، کیونکہ بابا آدم نے وہاں پہ معافی مانگ لی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور معافی تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی، لیکن پھر بھی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا اور کہا کہ شیطان اور تم دونوں جو ہے وہ جاؤ دنیا میں، اور وہاں جا کے آپ دونوں کی آزمائش ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آدم کو یا انسان کو تو ایک اس کے قصور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اور آزمائش کے طور پر یا امتحان کے طور پہ یا سزا کے طور پہ انہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ لیکن جانوروں کا اور پرندوں کا اور یہ جو دیگر مخلوقات ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ یہ یعنی ایک ایسا حیران کن کوشچن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا تو میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ انسان تو چلو اپنی کسی خطا کی وجہ سے دنیا میں آیا، جانوروں، پرند چرند، درخت اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں، یہ کیوں دنیا میں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس لیے بھیجا؟ کیا ان سے بھی کوئی قصور ہوا تھا؟ اور کیا ان کا بھی قیامت کے دن کوئی حساب کتاب ہونا ہے جیسے انسانوں کا ہونا ہے، جنوں کا ہونا ہے؟ تو یہ بھی تو مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، تو کیا ان مخلوقات کا بھی قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی حساب کتاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی جنت دوزخ ہے، یا ان کا آگے کیا سسٹم ہے؟ دنیا میں تو یہ ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کا کیا سسٹم ہے؟ تو ناظرین، آئیے اس پہ جو ہے نا وہ، کیونکہ میں ہمیشہ کی طرح ہر چیز قرآن پاک میں ڈھونڈتا ہوں، تو اس کو بھی ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جانور اور چرند پرند، یہ جو اور درخت اور حشرات اور یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں، یہ کس لیے دنیا میں پیدا کی گئیں، اور ان کا جو ہے وہ اصل مقصد کیا تھا، اور ان کو کیا اگلے جہان میں حساب کتاب دینا پڑے گا؟ تو اس کی جو سب سے پہلی جو صورت ہے وہ صورت بقرہ میں ہے۔ صورت بقرہ کی میں آپ کو آیت جو ہے وہ میں یہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں سسٹم کیا ہے اور یہ کھیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو آئیے صورت بقرہ آیت 30 سے 39 کا ترجمہ میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتائے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی
اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی آیت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سٹوری ہے وہ بیان کی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ میں نے کلمات سکھائے اور فرشتوں پر اس کو برتر قرار دیا، اور تمام مخلوقات پہ برتر قرار دے کر اسے اشرف المخلوقات بنایا، اور اسے جنت میں جگہ دی کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، اور اتنا پیارا ٹھکانہ دیا۔ لیکن آدم نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر اور ایک پیڑ ایسا کھایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ کے کچھ جو کلمات ہیں وہ پڑھے جو اللہ کی تعریف کے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اسے کہا کہ تم اب زمین میں جاؤ اور میں تمہارے پہ ہدایت بھیجوں گا، مثلا یہ قرآن پاک اور اپنے نبی، تو میں جب تم پر ہدایت بھیجوں تو جو تم میں سے میری ہدایت پر کاربند ہوں گے وہ تو بخشے جائیں گے، اور جو نہیں ہوں گے وہ ظالموں میں ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ یہ تو ہے انسان کی سٹوری۔ اب جانوروں کی سٹوری، جانوروں کی تخلیق جو ہے وہ سورۃ نحل آیت نمبر 5 سے 8 میں ہے۔ میں آپ کے لیے وہ پڑھ دیتا ہوں کہ آدم تو اس طریقے سے دنیا میں آیا، اب جو جانور ہے وہ کس طریقے سے آئے۔ سورۃ نحل اس کی آیت 5 سے 8 تک کا میں آپ کے لیے ترجمہ پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منافعتیں ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو، اور تمہارا ان میں خوبصورتی ہے، جمال ہے، جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو، اور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادمرے ہو کر، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جانور میں نے پیدا کیے اور چوپائے، گھوڑے اور خچر اور دیگر جتنے بھی جانور ہیں، اور بھیڑیں بکریاں جو صبح چرانے کے لیے لوگ لے کے جاتے ہیں، تو چوپائے کا مطلب ہے جو 4 پیر والے جتنے بھی جانور ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میں نے دنیا میں تمہارے لیے یہ پیدا کیے ہیں۔ یعنی جانور جو ہے، اللہ انسان کو تو آیا وہ اللہ کی ہدایت کو یا اون کرنے یا اس کے خلاف ہونے کے لیے، تو جانور جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیے گئے۔ یعنی اس سورۃ نحل کی آیت 5 سے 8 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے دنیا میں وہ انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیدا کیے۔ یہ جتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے، اپنا نائب بنا کے بھیجا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سسٹم سیٹ کیا، اور جانور اس لیے پیدا کیے کہ انسان جو ہے ان کے اوپر جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر سفر کریں گے تو آپ کے لیے میں نے ان کو مسخر کیا ہے، اگر آپ پیدل چل کے جائیں تو آپ ادمرے جا کے وہاں پہ پہنچیں گے، تو یہ آپ کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو فائدے ہیں، بزنس ہے اس میں، آپ اگر بھیڑیں بکریاں یا بھینسیں رکھتے ہیں یا جانوروں کا آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے لیے فائدے بھی ہیں، اور آپ کے لیے ان کی اونیں بھی ہیں جو آپ کو گرم رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ان کو یوز کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے یوز کے لیے، آپ کے لیے، خاص طور پہ انسانوں کے لیے یہ چوپائے جو ہے یہ میں نے دنیا میں بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ پھر اسی سورۃ نحل کی آیت 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک دودھ پیدا کیا انہی جانوروں میں سے
جو ان کے خون اور ان کے گوبر کے درمیان میں سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کے جب آپ پیتے ہو تو آپ کو اس کا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور میں نے آپ کے دودھ کے لیے بھی پیدا کیے ہیں، تو انسان کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا کیا۔ اب مقصد جو جانوروں کے پیدا کرنے کا ہے وہ تو ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے یہ جانور پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر کرنے کے لیے کہ سوچو سمجھو یہ چیزیں جو ہے یہ اگر پیدا ہوئی ہیں، آپ اس کو مسخر کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانو کہ یہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں یہ اس کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ آدم کو زمین پر کیونکہ اللہ کا خلیفہ بنا کے بھیجا گیا، تو اس لیے یعنی آدم کا کام ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی تخلیق پر غور و فکر کرے کہ اللہ نے کیا کیا چیز کیسے کیسے بنائی ہے۔ پھر جانوروں کی تخلیق جو ہے وہ اس لیے کی کہ انسان کو زندگی جو ہے وہ آسانی سے انسان اپنی گزار سکے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اب انسان اور جانور کی تخلیق میں ہم نے دیکھنا کہ پہلے کون پیدا ہوا، کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا یا پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جانوروں کو پیدا کیا؟ یہ اس کی تحقیق جو ہے وہ اگر ہم کریں، سورۃ نازعات آیت 27 سے 33 تک کا میں ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل، یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو جمایا، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نازعات میں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پوری دنیا جب بنائی تو اس میں میں نے خوبصورتی پیدا کی، میں نے آسمان کو بنایا، میں نے دن رات بنائے، رات اور روشنی بنائی، اندھیرا اور روشنی بنائی، اور پھر میں نے اس میں جو ہے وہ چراگاہیں بنائیں اور پانی بنایا، اور اس میں نے ایسی چیزیں پیدا کی جو انسان کو اور انسان کے جو چوپائے ہیں ان کے لیے وہ فائدہ مند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ارینجمنٹ کیا اور انسان کو بتایا کہ یہ ارینجمنٹ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری پہلے بنائیں اور انسان کو بعد میں جو ہے وہ پیدا کیا۔ اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی تھی تو انسان کو عصر کے ٹائم پیدا کیا تھا، پہلے اس سے ساری آخری دن میں وہ پہلے ساری مخلوقات دیگر پیدا کی گئی تھی، تو جانوروں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے وہ قرآن پاک سے یہ ہمیں ایک تاثر ملتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری چیزیں سجائی ہیں، اور جانوروں کا چوپایوں کا نام بھی آیا ہے کہ ان کے لیے میں نے چراگاہیں بنائی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نئے جانور جو ہیں ان کو انسان سے پہلے بنایا۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیا جانوروں کا بھی اگلے جہان جو ہے وہ قیامت کے وقت ان کا بھی حساب کتاب ہوگا جیسے انسانوں کا ہوگا؟ تو اس میں جو ہے وہ سورۃ زلزال میں یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کا جو ہے وہ حساب کتاب کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا ترازو لگائے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ نیکی بدیاں تول کے انسان کے تو اچھائیاں برائیاں دیکھ کے پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا، ایون فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے کچھ کلمات سکھائے، تو پھر فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کلمات آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ اور پھر آدم کو کہا کہ یہ پڑھ کے سنائے، تو آدم نے پھر وہ کلمات سارے جو پڑھ کے سنائے۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے عقل اور شعور دیا، اسے ذہن دیا اور اسے سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ طاقت دی۔ یہ عقل و شعور جانوروں کے پاس اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے وہ شعور دیا ہے، لیکن سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو ہم جو ہے نا وہ سارے وحشی جانور اکٹھے کریں گے۔ یہاں سے جو لوگ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے یا علماء ہمارے بڑے بڑے یا
فقہ میں جو جد طولہ رکھتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وحشی جانور جو ہے قیامت کے وقت اکٹھے کروں گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اور اس میں جو لفظ ہے حشرات، یہ قرآن پاک میں عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اکٹھے کیے جانے کا مطلب یہی ہے کہ ان انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ پھر اس پہ ناظرین ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2583 2583۔ یہ جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق ضرور ادا کیا جائے گا، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہر جو ہے وہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔ تو جو بے سینگ بکری ہے، جس کے سینگ نہیں ہے، اس کو اگر سینگ والی بکری مارتی ہے یا اس کے ساتھ اس نے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اس بکری کو دلائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کا بھی انصاف ہوگا، لیکن جو ہے وہ جانوروں پر کیونکہ کوئی شرعی ذمہ داری نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی نبی یا قرآن پاک نہیں اتارے، اس لیے جانور جو ہے وہ اس کے بعد مٹی بنا دیے جائیں گے اور آگے جنت دوزخ میں جو ہے وہ ان کا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ بھی جنت پہ جائے گا۔ تو ہمیں جنت میں یا دوزخ میں جانوروں کو بھیجنے کا یا پرند چرند یا ایسی کوئی بھی جو چیزیں ہیں ان کو بھیجنے کا ہمیں کوئی ایسے واضح ثبوت نہیں ملتا، صرف یہ ہے کہ اکٹھے کیے جائیں گے اور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس وقت جو بے سینگ بکری ہے اس کو سینگ والی بکری نے اگر تنگ کیا ہوگا تو اس کا بھی جو ہے وہ اسے حساب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جتنے بھی سورت نور ہے اس کی آیت 41، سورت نور کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ یعنی یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، ایون زمین، آسمان، جانور، درخت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت نور اور آیت 41 میں اس کا جو ہے وہ بتا دیا، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور سب نے اپنی نماز اور تسبیح جو ہے وہ جان رکھی ہے۔ ہر یعنی انسانوں کے لیے نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے یاد کرا دی ہے، اور انسان ویسے ہی اشرف المخلوقات ہے، لیکن جو پرندے ہیں ان کو کس کو کون سی اللہ تعالیٰ نے سب پرندوں کو بھی الگ الگ تسبیحیں دی ہیں، اور وہ تسبیح اللہ کے نام کی ہے۔ وہ پرندے باقاعدہ اللہ کے نام پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، اور ہر قسم کے پرندے کو ایک الگ الگ اللہ تعالیٰ کا اسم دیا ہوا ہے جو وہ مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ وہ اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ ہمیں کچھ کی سمجھ آتی ہے، کچھ کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم جب غور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کبوتر ہے، یہ اللہ ہو کی آواز نکال رہا ہے، اور یہ جو لالی ہے یہ کوئی اور اللہ کی آواز نکال رہی ہے۔ تو مختلف نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ کے مختلف قسم کے پرندے، مختلف قسم کے جانور، مختلف قسم کے درخت، اور ایون یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور یہ ساری سیارے وغیرہ بنائے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ برحق ہے۔ امید ہے اس پروگرام میں جو کچھ میں نے بیان کیا وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان اور جانور دنیا میں کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے نیا پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔